اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آئندہ آپ کو ایڈز کے متعلق بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو بلا تاخیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت بڑا مجرب پاورفل اللہ رب العزت کا عطا کردہ اسماء حسنہ میں سے اعلیٰ ترین وظیفہ ہے، جو انبیاء کرام کا آزمایا ہوا ہے، اور مجھ ناچیز نے بھی اس کو کئی بار آزمایا، کئی مریضوں کے لا علاج ہونے پر اس کو استعمال کیا اور اس کو مجرب ترین پایا۔ یہ بہت لاجواب اور اعلیٰ ترین وظیفہ ہے۔ محترم، اگر کسی مریض کو، کسی آدمی کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو ایڈز کا مرض لگ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس مجرب ترین وظیفہ سے ایڈز کا مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر مریض خود کرنا چاہے تو سبحان اللہ، نوراً علی نور ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر مریض کرنا چاہے یا کوئی اور مریض کا رشتہ دار، عزیز، اقارب، دوست، وہ بھی کر کے اس کے لیے پڑھ کے دے گا یا اس کو لکھ کر دے گا تو اس کی مرض انشاءاللہ 40 دن متواتر استعمال کرنے سے وہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ چینی کی پلیٹ لی جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کر اگر مریض پڑھنا چاہے تو وہ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفاء پڑھے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفاء پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر پڑھ کر 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے۔ 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر مریض خود پڑھ رہا ہے تو وہ پانی کی بوتل ساتھ رکھے، اس پانی پر اس کو دم کرے، پھر سارا دن وہ پانی استعمال میں لائے۔ جب بھی پانی پینے کے لیے اٹھائے اس بوتل کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر اس بوتل میں سے 1-2 گھونٹ پانی پی لیا کرے۔ اسی طرح سارا دن وہ دم کیا ہوا پانی پیتا رہے۔ اسی طرح مسلسل 40 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ،
2 رکعت نماز نفل تحیۃ العمل پڑھ سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس کو تحیۃ العمل نہیں آتا، اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہے کہ تحیۃ العمل کیا ہے یا کس طرح ہے، تو پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفا ضرور پڑھے، اور سارا دن وقتاً فوقتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا رہے۔ اگر مریض زیادہ کمزور ہے، نہیں پڑھ سکتا، نہیں بیٹھ سکتا، تو کوئی اور بھی اسی طریقہ سے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفا پڑھے۔ صلاۃ الشفا پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھے، اس کے بعد 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بوتل پانی ساتھ رکھے، اس بوتل پر ڈھکن کھول کر پھونک مارنا ہے، اوپر سے پھونک نہیں مارنا، ڈھکن کھول کر پانی کے اوپر پھونک جائے، تو یہ مسلسل بلا ناغہ 40 دن کرے۔ 40ویں دن آپ کو نظر آ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے مریض بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ اعتقاد درست رکھنا ضروری ہے، اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد رکھنا کہ یہ میرا مالک نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، تو مجھے بھی اس بات کا احساس کرنا ہے کہ میں اپنے خالق سے آرزو کروں، التجا کروں کہ اے اللہ مجھ پہ رحم کر، میں تیرا خطا کار ضرور ہوں، میں گناہ گار ضرور ہوں، تو میرے حال پہ رحم فرما، تو رب العالمین ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو اپنا رحم مجھ پہ نازل فرما۔ تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت اس مرض سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ مرض بالکل جسم میں ایسا بھاگ جائے گی جیسا کمان سے تیر بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح سلامت دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، حاضر ہو جاؤں گا، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔